بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں سے کراچی کام کرنے گیا تو ایک امیر عورت نے اپنے گھر کام کے لیے رکھ لیا۔ مجھے بہت اچھی خوراک ملنے لگی۔ روزانہ رات کو وہاں عورتیں آنا شروع ہو جاتی اور پھر جب مجھے کام کا بتا کے ایک کمرے میں لے گئی تو میری روح لرز گئی، کیونکہ وہاں آج صبح صبح دھوپ کی تمازت میں تپش بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میرا گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے آج مالکن کے کسی ضروری کام سے آج بازار تک بھی جانا تھا اور میں جانتا تھا مجھے ایک بھی دن کی مہلت نہیں ملنے والی تھی، چاہے گرمی ہو یا سردی، اپنا کام پورا کرنا ہی پڑتا تھا، کیونکہ مالکن چند پل کی دیر بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن تو بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ میں نے ایک نظر آسمان پر جلتے سورج کو دیکھا اور اپنا سر ڈھانپ کر بازار کی جانب بڑھ گیا۔ گرمی کی شدت سے مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر مالکن نے صبح ہی کہہ دیا کہ ان کا سامان لانا ضروری ہے، تو دیر کی گنجائش نہیں تھی۔ حالانکہ مالکن کے پاس 2 ہٹے کٹے مرد ملازم تھے جو سارا دن فارغ ہی رہتے تھے۔ میں اکیلا مالکن کے کھانے پینے کا خیال رکھتا اور رات دیر تک ان کے لیے جاگتا رہتا تھا، جبکہ 2 مرد شام کے بعد مخصوص وقت میں مالکن کے پاس ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں بند رہتے تھے۔ مجھے ان پر اکثر بہت غصہ آتا تھا کہ وہ دونوں مزے سے رہتے تھے اور ہر ماہ کے آخر میں تنخواہ بھی لے لیتے تھے۔ میں ان دونوں مردوں کو سوچتا بازار میں اسی مخصوص دکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ دکان مجھے مالکن نے ہی دکھائی تھی اور سمجھا دیا تھا کہ اس دکان پر جا کر مالکن کا نام لے لوں تو دکاندار خود ہی مطلوبہ سامان دے دے گا۔ مالکن کو یہ سامان ہر ماہ کے آغاز میں چاہیے ہوتا تھا۔ میں دکان میں داخل ہوا تو دکان میں بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ایک طرف رک گیا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں ویسے ہی سستی ہو رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ رش شام تک ختم ہی نہ ہو اور میں یہاں ایسے ہی سکون سے بیٹھا رہوں۔ آج پہلی بار مجھے انتظار بہت پیارا احساس لگ رہا تھا، مگر میری خوشی تب غارت ہوئی جب دکاندار کی نظر مجھ پر پڑی اور چونک کر مجھے دیکھتا تیزی سے اپنے پیچھے موجود ایک سٹور نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں آہ بھر کر رہ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا وہ دکاندار اب سارے گاہک چھوڑ کر سب سے پہلے مجھے سامان دے کر فارغ کرے گا۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں سفید سا تھیلا تھا جس میں یقیناً مالکن کا سامان بھرا ہوا تھا۔ دکاندار نے مجھے بلایا تو میرا برا سا منہ بن گیا۔ وہ میرے قریب جانے پر بولا کہ تم ایک طرف کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے نا سامان جلدی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ میں اس دکاندار کی بات پر بےزاری سے چپ چاپ وہ تھیلا پکڑ کر دکان سے نکل گیا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ آخر اس تھیلے میں ایسا کون سا ضروری سامان ہے جو دکاندار بھی جانتا تھا۔ میں پچھلے 5-6 ماہ سے مالکن کے پاس کام کر رہا تھا اور لگاتار یہ تھیلا ہر ماہ لے جاتا تھا، مگر آج تک مجھے اس تھیلے کو کھول کر اس میں جھانکنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ میں ایک جگہ درخت کے سائے میں رکا اور تھیلا کھول کر اس میں جھانکا۔ مجھے تھیلے میں جو سامان نظر آیا وہ دیکھ کر مجھے اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید مالکن اپنی ذاتی ضرورت کا کوئی سامان منگواتی ہوں گی، مگر وہ سامان تو میری روح فنا کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے تھیلا بند کیا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھی، مجھے خوف نے اندر تک سہما دیا تھا، جانے کہ مجھے سب کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں گھر پہنچا تو مالکن میری ہی منتظر تھی اور بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ میں جیسے ہی ان کے سامنے گیا انہوں نے جلدی سے سامان لیا اور ایک طرف بڑھ گئی۔ میں گرمی اور پسینہ سب بھول چکا تھا۔ مجھ پر اب مالکن کی کھوج کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر مالکن اس سامان کا کیا کرتی ہیں۔ میں اسی جانب قدم بڑھا دیے جہاں مالکن گئی تھی۔ یہ اس بڑے گھر کا بالکل درمیان میں ہال نما کمرہ تھا جس کے 3 اطراف میں بند گیلری تھی اور ایک دروازہ سامنے تھا۔ میں نے دروازے کو کھولنا چاہا تو اچانک اندر سے وہی 2 ہٹے کٹے سے ملازم دروازہ کھول کر باہر نکلے اور مجھے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگے۔ میں گھبرا گیا تھا۔ انہوں نے میری خاموشی پر غصے سے سوال کیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا کہ مجھے مالکن سے کچھ پوچھنا تھا۔ میں نے سوچا کہ بہانے سے کھانے کا پوچھ لوں گا، مگر وہ مجھے صاف صاف ٹال گئے اور بولے کہ جو بھی پوچھنا تھا یا کہنا ہے بعد میں کہنا، ابھی میڈم مصروف ہیں۔ میں سر اٹھا کر لوٹ آیا اور کچن میں جا کر اپنا کام کرنے لگا۔
मालकिन 2-3 घंटों के बाद उस कमरे से निकली और सीधी मेरे पास किचन में आकर तेजी से खाना खाने लगी। मैंने देखा कि वो पसीना पसीना हो रही थी और थकन ज़्यादा सी लग रही थी। खाना खाकर उठी तो मुझसे बोली कि मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ, रात का खाना वक्त से बना लेना। ये मामूल की ताकीद थी जो मैं पहले रोज से सुनता आ रहा था। तभी मैंने सर हिला दिया और खाना खाकर चाय पीते ही रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गया था। जो ही शाम ढली, मामूल के मुताबिक मालकिन साफ लिबास पहनकर पानी की तरह खुद पर खुशबू बहाती बाहर आई। मैंने उसी खामोशी के साथ फुर्ती से खाना लगाया और भी अफरा तफरी में खाना खाते ही उसी हॉलनुमा कमरे की जानिब बढ़ गई। मैं पीछे किचन में खड़ा सोच में मुब्तला हो गया था। मुझे इस घर में आए हुए पूरे 7 माह हो चुके थे। अपने बाप की मौत के बाद गुर्बत और हालात की तंगी के अलावा यहाँ मजबूर होकर मैं यहाँ कराची में पहुँचा था। अपने घर में बाप और दादा के अलावा सिर्फ मैं ही मर्द था। मेरे बाप की मौत हो चुकी थी और दादा बूढ़े थे। अपना घर उनके हवाले करके मैं कराची में आ गया था। यहाँ मुझे मालकिन के घर बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। काम सिर्फ इतना था कि 3 वक्त मालकिन को वक्त पर खाना देता और महीने के पहले दिन बाहर से वही मखसूस सामान उस मतलूबा दुकान से ले जाकर आता था। इसके अलावा रिहाइश और मामूल का खाना पीना मुफ्त और बेहतरीन था। मुझे हर माह आखिर में एक माकूल रकम मिल जाती थी जो मैं घर भेज रहा था। मेरी सेहत बहुत अच्छी होती जा रही थी। मालकिन मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं भी उनका दिल जीतने के लिए खूब मेहनत करता था। मेरे कभी कभी मुझे लगता है जैसे यहाँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। मालकिन के पास 2 मर्द भी थे और बाजार वो कोई काम नहीं करते थे। सारा दिन फारिग उसी हॉलनुमा कमरे में पड़े रहते थे और बस शाम होते ही वो मालकिन के साथ उस कमरे में बंद हो जाते। मालकिन मुझे शुरू में बहुत कमगो और बेज़रर सी औरत लगती थी, मगर अब मैं उनके मामूलात से ठठक रहा था। पहले रोज़ से मैंने देखा था कि मालकिन के पास रात के वक्त कुछ औरतें आती थीं और वो उसी मखसूस हॉलनुमा कमरे में बंद हो जाती थीं। 3-4 घंटे बाद वो कमरे से निकलती तो पसीना पसीना होती थी और उनकी आंखें सुर्ख और भीगी हुई होती थीं। वो निढाल सी उसी हॉल से निकलकर चली जाती थी और सबके जाने के बाद मालकिन के पास रुकने वाले वही 2 मर्द उस हॉलनुमा की कमरे की सफाई सुथराई में लग जाते और जब मालकिन वहां से निकलती तो मैं फौरन चाय का कप लेकर हाजिर हो जाता। मालकिन चाय पीती और अपने कमरे में बंद होती। उसके बाद दिन निकलने तक मालकिन आराम करती थी और वो मैं फारिग रहता था। मेरे दिमाग में कभी कभी ये सवाल ज़रूर उभरता था कि आखिर मालकिन क्या काम करती है जो औरतों का एक ढेर हर रात आता है। शुरू में मुझे लगता था कि शायद मालकिन औरतों की किसी बीमारी का या मसाइल का इलाज वगैरह करती है और वो दोनों मर्द शायद उसके नुस्खे वगैरह बनवाने में मदद करते थे। बज़ाहिर ऐसा ही लगता था। जब मैंने मालकिन से इस बारे में झिझक कर सवाल किया तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी और फिर बोली कि हाँ, तुम ठीक समझे हो, मैं जोड़ों के मर्ज का इलाज करती हूँ और वो औरतें इसलिए मेरे पास आती हैं। फिर कुछ देर बाद मालकिन फिर से बोली कि तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो काम किया करो, बेहतर है। मेरी खोज में मत पड़ा करो। मुझे मुलाजमों में ऐसी आदत बिल्कुल नहीं पसंद। इस बार जब मालकिन ने वो हिदायत दोहराई तो लहजे में सख्ती थी, इसलिए मैं उस दिन के बाद बिल्कुल खामोश हो गया। दोबारा मैंने कभी उन औरतों के आने जाने पर ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। मुझे लगता था कि हर माह दुकान से लाए जाने वाले थैले में शायद दवाएं होती होंगी। मैं एक छोटे से गांव का लड़का था। मेरा दिमाग शहरी लोगों के दाव पेच से नावाकिफ था, मगर मैंने आज थैले में जो कुछ देखा था उसके बाद मेरा दिमाग उल्टी सीधी सोचों में मुब्तला हो रहा था। मैं इतने माह बाद एक बार फिर से इसी ख्याल में खो गया था कि आखिर मालकिन क्या काम करती हैं। मैं रात के खाने के बर्तन किचन में धो रहा था जब बैरूनी दरवाजे से चंद औरतें कमरे में दाखिल हुईं। हमेशा की तरह उनमें कोई 1-2 औरतें वही होती थीं जो पहले आ चुकी होती थीं। वो मालकिन की तारीफों में रतबुल लिसान होती और मरऊबियत से बोलती चली जाती थीं। वो औरतें सर हिलाती जा रही थीं। वो औरतें चलते हुए उसी हॉलनुमा कमरे की जानिब बढ़ गई थीं और मैं मज़ीद तजस्सुस में मुब्तला होता जा रहा था। जैसे ही सब औरतें उस कमरे में गईं, उन 2 मर्दों ने उस कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और खुद भी अंदर चले गए। मैं कुछ मुतजस्सिस सा वहीं खड़ा रहा और फिर दबे पांव चलता हुआ उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। मैं जानता था अब कम से कम 2-3 घंटों से पहले ना मालकिन कमरे से बाहर निकलती थी, ना ही वो 2 मर्द।
اس لیے میں مطمئن تھا۔ میں نے دروازے کے نیچے سے جھانکنے کی کوشش کی مگر جگہ بہت کم تھی اور نیم اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے میں کچھ دیکھ نہیں پایا تھا، مگر میں نے اندر سے آتی آوازیں سنی تھیں۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور جو باتیں میں نے سنی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی تھیں۔ میں خوف سے لرزتا وہاں سے اٹھا اور بھاگ کر کچن میں پہنچا۔ پانی کا گلاس بھر کر پیتے ہوئے میں گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ میرا دماغ اب سوچنے سمجھنے سے بھی قاصر ہو گیا تھا، میں الجھتا جا رہا تھا۔ مجھے یہی سوچ ستا رہی تھی کہ آخر مالکن اور اس کے 2 ملازم کیا کام کرتے ہیں اور وہ عورتیں کیوں آ جاتی ہیں روزانہ۔ ان کی گھٹی گھٹی سسکیاں میرا دل لرزا رہی تھیں۔ میں کچن میں سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا جب معمول کے مطابق چند گھنٹوں کے بعد وہ کمرہ کھلا تو میں نے چونک کر اسی جانب دیکھا۔ وہ عورتیں بے حال سی روتی سسکتی ماں سے جا رہی تھیں، ان کے جسم پسینے سے شرابور تھے اور آنکھیں بھی بھری ہوئی تھیں۔ میں ان کے لیے پریشان ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو شکار بنا کر لایا جاتا تھا۔ میرا دل ان کے لیے دکھی ہو رہا تھا۔ پہلی بار مالکن آئی تو میں نے چائے نہیں بنائی ہوئی تھی۔ وہ مجھے پکار کر غصہ ہو رہی تھی کہ کہاں گم ہوں اور چائے ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر خیالوں سے جھاگتا تیزی سے چائے بنانے لگا۔ میں چور نظروں سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ میں ان سے سوال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کبھی سچ بتانے والی نہیں تھی۔ مالکن چائے پی کر چلی گئی اور میں سچ جاننے کا راستہ سوچنے لگا۔ وہ پوری رات میری سوچوں میں ضائع ہو گئی تھی مگر میرے پاس ان 2 مردوں سے نپٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں بس اس کمرے میں ایک بار جانا چاہتا تھا تاکہ اندر کا جائزہ لے سکوں۔ شاید مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو ہی جاتا کہ وہاں کیا ہوتا تھا۔ ایک روز مالکن کو دوپہر کا کھانا دیتے ہوئے مجھے ایک خیال آیا تو میں اس پر عمل کرتے ہوئے مالکن سے کہنے لگا کہ میری اماں کو کافی عرصے سے جوڑوں کا مرض ہے اور اب وہ مسئلہ بڑھ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ان کا علاج کر دیں کیونکہ اماں کو گھر کا کام کرنا پڑتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ میری بات سن کر مالکن چونک گئی تھی۔ میں ان کے سامنے کھانا رکھ کر جا چکا تھا اور میں واقعی سوچ رہا تھا کہ اماں کو بلوا کر معاملے کی گہرائی تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ اتنا تو میں جان چکا تھا کہ اس ہال نما کمرے میں صرف عورتیں ہی جا سکتی تھیں۔ مالکن کھانا کھاتے ہوئے پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی اور بے چینی سے پہلو بدلتی رہی تھی۔ آخر جب وہ فارغ ہوئی اور جب مالکن کے سامنے سے میں برتن اٹھانے لگا تو وہ اچانک بولی کہ اپنی ماں کو شہر میں کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا دو، میں پیسے دے دوں گی، مگر میں تمہاری ماں کا علاج نہیں کر سکتی کیونکہ میرا علاج قدرے پرانے طرز کا ہے اور کمزور عورتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ مالکن کی بات پر میں اندر سے ٹھٹک گیا تھا کیونکہ میں نے کئی بار کمزور عورتوں کو بھی آتا ہوا دیکھا تھا، مگر مالکن میری اماں کو منع کر چکی تھی۔ مالکن نے مجھے پیسے بھی پکڑا دیے تھے مگر میری اماں کو جوڑوں کا مرض بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ اچھی خاصی رقم بچا کر رکھ دی تھی۔ اس روز کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ مالکن کوئی ایسا چھپا ہوا کام کرتی ہیں جو کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتی۔ میرے پاس یہ امید بھی ختم ہو چکی تھی کہ میں سچ جان سکوں۔ وہ مرد بھی مسلسل ہر وقت اس کمرے کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ میرے پاس اب آخری حل وہ عورتیں تھیں جو مالکن کے پاس آتی تھیں۔ ایک روز رات کے وقت کمرے سے نکل کر وہ عورتیں جا رہی تھیں تو میں بیرونی دروازہ بند کرنے کے بہانے ان کے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگی تو میں نے ازراہ ہمدردی ان سے کہا کہ وہ یہاں آ کر اتنا روتی ہیں اور اتنی اذیت اٹھاتی ہیں تو کیا مجبوری ہے یہاں آنے کی، ایسا کیا ملتا ہے ان کو۔ میں نے بات کچھ اس انداز سے کی تھی جیسے میں سب سچائی جانتا ہوں اور ان پر تعصب کا اظہار کر رہا ہوں۔ ان عورتوں نے جواباً ایسی بات کہی تھی جو مجھے ٹھٹکا گئی تھی۔ وہ بولی کہ یہاں آنا ہماری شدید مجبوری ہے کیونکہ یہاں ہماری وہ خواہش پوری ہوتی ہے جو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ عورتیں اتنا بول کر جا چکی تھیں اور میرا دماغ ان کے جملوں پر اٹک چکا تھا۔ انہوں نے اپنی خواہش کی بات کی تھی، علاج کا ذکر بالکل نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب میرا شک درست نکلا تھا۔ مالکن کوئی علاج وغیرہ نہیں کرتی تھی، ان کا کوئی اور کام تھا۔ مجھے تھیلے میں موجود سامان یاد آ گیا۔ اس روز جب میں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں مجھے زعفران، دیے، اگربتیاں، سفید لٹھا اور تیز خوشبو والے عطر ملے تھے۔ ساتھ میں 2-3 قسم کے تیل کی بوتلیں بھی تھیں اور اس تھیلے میں کچھ ایسا سامان بھی تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔
ہاں، مگر ان میں ایک چیز ایسی تھی جو مجھے ہلا کر رکھ گئی تھی. ان چیزوں میں کافور بھی شامل تھا اور میں جانتا تھا یہ مر جانے والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. مگر مالکن کے پاس اس چیز کا کیا کام تھا میں نہیں جان پایا تھا. اس پر آج ان عورتوں کے کہے جملے مجھے مزید الجھن میں ڈال گئے تھے. میرا چھوٹا دماغ ان سب چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور میں اب تجسس میں مبتلا بھی ہو چکا تھا. کچھ ہی وقت میں مالکن کے پاس آہستہ آہستہ مردوں نے بھی آنا شروع کر دیا. مالکن کے پاس آنے والے مرد عورتوں کی نسبت تعداد میں بہت کم تھے، مگر ایک دو دن چھوڑ کر چند ایک نئے چہرے ضرور نظر آ جاتے. عورتوں کی نسبت جب مرد واپس جانے لگتے تو وہ بہت خوش نظر آتے، یوں جیسے خزانہ پا لیا ہو. مالکن کا کام بڑھ چکا تھا. وہ دو مرد بھی اب کچھ زیادہ مصروف نظر آنے لگے. میں ان کا ہر کام اسی ہال نما کمرے میں ہی محدود ہوتے دیکھتا تھا اور میں اسی طرح کچن میں مصروف رہتا تھا. مالکن کے وہی معمولات جاری تھے اور میرا تجسس جوں کا توں تھا کہ ایک روز میں چونک گیا جب 2-3 جوان لڑکیاں مالکن سے ملنے آئیں. وہ لڑکیاں نہایت خوبصورت تھیں. مالکن نے انہیں اپنے کمرے میں بٹھایا اور آہستہ آواز میں ان سے بات کرنے لگی. میں جب مالکن کی ہدایت پر چائے پانی لے کر اس کمرے میں پہنچا تو وہ لڑکیاں اور مالکن مجھے دیکھ کر یکدم چپ سے ہو گئے. میں ٹرے میز پہ رکھ کر کمرے سے نکل گیا، مگر 2-3 قدم آگے بڑھ کر میں دبے پاؤں لوٹا اور دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا. وہ لڑکیاں مالکن کے بتائے عجیب و غریب جملے الگ الگ آوازوں میں بول رہی تھیں اور مالکن ان کا لب و لہجہ چیک کر رہی تھی. میں سب پر حیران رہ گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کسی قسم کا انٹرویو چل رہا ہو. میں کچن میں کھانا بنانے لگ گیا اور دوپہر کے قریب وہ لڑکیاں جب کمرے سے نکلیں تو بہت خوش تھیں اور مالکن نے انہیں اپنے ساتھ ہی کھانا کھلایا تھا. جب رات ہوئی تو وہ تینوں لڑکیاں بھی مالکن کے ساتھ اسی ہال نما کمرے میں بند ہو گئیں اور رات کو سب آنے والی عورتوں کے جانے کے بعد دیر سے نکلیں اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئیں. پھر یہ معمول بن گیا تھا. وہ لڑکیاں بھی روزانہ وقت پر آ جاتی اور مالکن کے ساتھ شام سے ہی بند ہو جاتی. میں خاموشی سے کچن میں کام کرتا رہتا تھا اور میرے اندر سچ جاننے کا تجسس دم توڑ چکا تھا اور میں نے جان لیا کہ میں مالکن کی کھوج نہیں لگا سکتا. ان کے گرد بہت سخت پہرے داری تھی. کچھ دن بعد جب میں مالکن کی طرف سے بالکل بے بہرا ہو چکا تھا، مالکن نے مجھے اپنی کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کو کہا. میں خاموشی سے بیٹھ گیا اور سواریہ نظروں سے مالکن کو دیکھنے لگا. میں مالکن کے اس بلاوے پر اندر ہی اندر گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ جب سے میں یہاں کام کر رہا تھا مالکن نے مجھے ایسے کبھی نہیں بلایا تھا. مجھے لگا جیسے مالکن کے پاس کام کرنے والے لوگ بڑھ چکے ہیں تو وہ مجھے کام سے نکالنا چاہ رہی ہوں گی. مگر مالکن نے مجھے بالکل الگ بات کی تھی. وہ مجھ سے بولی کہ کیا تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو؟ میں مالکن کے سوال پہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگا تو وہ مزید بولی کہ میرے کاروبار میں حصہ ڈالنا چاہتے ہو جیسے باقی سب میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں تمہاری جگہ کھانے پکانے کے لیے کسی اور کو رکھ لوں گی، کیونکہ اپنے اس ذاتی کام کے لیے مجھے ایک بھروسہ مند جوان لڑکے کی اشد ضرورت ہے. میری خاموشی پر مالکن مزید بولی کہ تمہاری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی، بس تمہیں ہر صورت زبان بند رکھنا ہوگی. تنخواہ بڑھنے کا سن کر میں فوراً سہلا گیا. میری بہنیں بڑی ہو رہی تھیں اور مجھے ان کی شادیاں کرنے کے لیے پیسہ درکار تھا. میں نے حامی بھری تو پہلی بار مالکن اس روز مجھے اپنے ساتھ ہال نما کمرے میں لے گئی. اندر جا کر میں نے جو ماحول اور مناظر دیکھے وہ میری روح فنا کر گئے تھے. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہا تھا. کمرے میں سرخ ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف اگربتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. ارد گرد چھوٹی چھوٹی میزوں پر دیے جل رہے تھے، جس کی وجہ سے ماحول عجیب سا لگ رہا تھا. مالکن نے مجھے اپنے کام کی تفصیل بتائی تو مجھے کافور اور ان خوشبوؤں کا پس منظر سمجھ میں آ گیا. مالکن کا کام سراسر لوگوں کے دماغوں سے کھیلنا تھا. وہ معصوم لوگوں کو استعمال کر رہی تھی اور پیسہ کما رہی تھی. میں ایک غریب دیہاتی لڑکا تھا، مگر میرے اندر انسانیت کا درد بہت تھا. مجھے اس دھوکہ بازی پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر میں خاموش رہا اور جیسے جیسے مالکن کہتی رہی میں کرتا رہا. چند دن ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے میں نے بہت سے ثبوت اکٹھے کر لیے اور موقع پاتے ہی سب پولیس کو بتا دیا. میرے دیے ثبوت دیکھ کر ایک رات پولیس وارنٹ لے کر اچانک مالکن کے سر پر پہنچ گئی تھی. مالکن گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ شاید پہلی بار ان کا کام پولیس تک پہنچ گیا تھا.
पुलिस वालों ने मालकिन को फ्रॉड के केस में पकड़ लिया और साथ में उनका काम करने वाले बाकी लोगों को भी। मैं उस कमरे को देख रहा था जिसमें मालकिन रोजाना सफेद लिबास पहनकर चेहरा छुपाकर बैठ जाती थी। उन्होंने लोगों में मशहूर कर रखा था कि वो मरे हुए लोगों की रूहों को बुलवा सकती हैं। वो 2 मर्द उनके चेलों के तौर पर वहां मौजूद रहते थे। मालकिन हिप्नोटिज्म जानती थी, जिसकी वजह से वो लोगों को हिप्नोटाइज करके उन मरे हुए लोगों की सब तफसीलात जान लेती थी और फिर झूठी रूह बुलवा कर वही सब दोहरा देती थी, जिससे कमज़ोर दिल औरतें जज्बातीपन में पैसा बहाती थीं और अपने प्यारों से बात करके तस्कीन हासिल करती थीं। मालकिन के पास चंद ऐसे मर्द भी आते जो जज्बातीपन में अपनी किसी करीबी अजीज़ा या औलाद को खोकर अकल में पैदल हो चुके थे। वो पैसा देकर रूह को बुलवाते और खुश होकर चले जाते थे। मालकिन ने मुझे और लड़कियों को कम उम्र रूहों की आवाज़ निकालकर बात करने के लिए रखा था। हम पर्दे के पीछे रहकर रूह के तौर पर गूंजती मध्यम आवाज़ में बात करते थे और लोगों के जज्बात से खेलते थे, मगर मैं मज़ीद ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। इस काम से लोगों का अकीदा कमज़ोर पड़ रहा था और रूहें अल्लाह के हुक्म की ताबे होती हैं और इंसान के वजूद से निकल कर अल्लाह के पास पेश हो जाती हैं। उसके बाद किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि उन्हें दुनिया में बुलवा सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।